بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 7 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، اور یہ ہماری کتاب کے تعارف کا دوسرا حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام سنن کون سی کتاب کہلاتی ہے، مسند کون سی کتاب کہلاتی ہے، سنن ابن ماجہ کی تالیف کا مقصد، سنن کہلانے پر استدلال، اور کتاب سے متعلق تعریفی کلمات، ان کو پڑھا تھا۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے خلاصے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم صحاح ستہ کی ابتدا کب سے ہوئی، صحاح اربعہ کا تذکرہ، صحاح ستہ کی تکمیل کا پہلا موقع، سب سے پہلی کتاب جس میں اس کا تذکرہ ہے، ابن ماجہ کی صحاح میں شمولیت، ابن قیسرانی کے مختصر احوال۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے صحاح ستہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے حافظ ابو بکر محمد ابن موسیٰ حازمی ان کی کتاب شروط الائمۃ الخمسہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ابو بکر محمد ابن موسیٰ حازمی نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ ابراہیم ابن معقل یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت ابا عبداللہ البخاری یقول، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، کنت عند اسحاق بن راہویہ فقال لنا بعض اصحابنا لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوقع ذلك في قلبی فاخذت في جمع هذا الكتاب۔ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام اسحاق ابن راہویہ کے پاس حاضر خدمت تھا، تو وہاں ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش تم میں سے کوئی ایسی کتاب جمع کرے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو مختصر انداز میں اکٹھا کیا گیا ہو۔ تو ان کی یہ بات میرے دل کو لگی، پھر میں نے اس کتاب کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو اس واقعہ کو ہم صحاح ستہ کی باضابطہ ابتدا کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہاں سے صحیح احادیث کا انتخاب اس کو شروع فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحاح کا سلسلہ مزید آگے کیسے بڑھتا ہے۔ تو صحاح اربعہ کا تذکرہ پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ الامام ابن ماجہ وسننہ کے صفحہ نمبر 181 پر شیخ محمد عبد الرشید النعمانی رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، فہذا الحافظ ابو الفضل ابن طاہر یقول فی شروط الائمۃ الستہ، کہ حافظ ابو الفضل ابن طاہر اپنی کتاب شروط الائمۃ الستہ میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ذکر ان سعید ابن السکن اجتمع الیہ یوما قوم من اصحاب الحدیث، کہ ایک دفعہ سعید ابن السکن کے پاس حدیث پڑھنے والے کچھ شاگرد حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ان الکتب فی الحدیث، ان الکتب فی الحدیث قد کثرت علینا، کہ احادیث مبارکہ کی بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، فلو دلنا الشیخ، اگر ہمارے شیخ ہمارے استاد ہماری رہنمائی کر دیں، علی شیء نقتصر علیہ منہا، کہ ان کتابوں میں سے ہم کن کتابوں پر اکتفا کریں، فسکتا، تو سعید ابن السکن خاموش ہوئے، تو سعید ابن السکن خاموش رہے، ودخل الی بیتہ، اور گھر کے اندر تشریف لے گئے، فاخرج 4 رزم، اور انہوں نے 4 گٹھڑیاں نکالیں، ووضع بعضها الی بعض، اور ان کو قریب قریب رکھا، وقال، اور یہ فرمایا، ہذہ قواعد الاسلام، کہ یہ اسلام کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ اور اصل میں انہوں نے ان 4 کتابوں کی طرف اشارہ کیا تھا، کتاب مسلم و کتاب البخاری و کتاب ابی داود و کتاب النسائی۔ ایک اور حوالہ ابن مندہ ان کا نقل کرتے ہیں، وہذا ابو عبداللہ ابن مندہ الحافظ
یقول الذین خرجوا الصحیح، کہ وہ محققین، وہ محدثین جنہوں نے صحیح احادیث کی کتابوں کی تخریج کی، وہ چار ہیں، البخاری و مسلم و ابو داود و النسائی، تو انہوں نے ان چار کتابوں کو صحیح قرار دیا۔ نقلہ السیوطی فی ظہر الربا، اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحاح ستہ کی ترویج سے پہلے ان چار کتابوں کو محدثین صحاح کے عنوان سے جانتے تھے۔ صحاح خمسہ سے صحاح ستہ کی تکمیل کا پہلا موقع النکت علی کتاب ابن الصلاح لابن حجر، اس کے صفحہ نمبر 487 پر حافظ ابن حجر عسقلانی یہ عبارت تحریر کرتے ہیں، اول من اضاف ابن ماجہ الی الاصول، کہ سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے ابن ماجہ کو اصول یعنی بنیادی کتابوں کے ساتھ ملایا وہ کون ہیں؟ وحکا ابن عساکر ان اول من اضاف کتاب ابن ماجہ الی الاصول ابو الفضل ابن طاہر وہو کما قال، کہ سب سے پہلے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل کرنے والے ابو الفضل ابن طاہر ہیں۔ فإنہ عمل اطرافہ معہا، کہ انہوں نے جب اطراف کو تحریر فرمایا تو اطراف میں انہوں نے سنن ابن ماجہ کو بھی شامل فرمایا۔ وصنف جزءا آخر فی شروط الائمۃ الستہ، کہ 6 ائمہ ان کی شروط کیا ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ فعدہ معہم، اور سنن ابن ماجہ کو بقیہ 5 کتابوں کے ساتھ شامل کیا۔ پھر ان کے بعد ثم عمل الحافظ عبد الغنی، پھر حافظ عبد الغنی مقدسی انہوں نے اپنی کتاب الکمال فی اسماء الرجال، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے وجہ بیان فرمائی کہ ابن طاہر انہوں نے اور ان کے متبعین نے موطا امام مالک کے بجائے سنن ابن ماجہ کو صحاح میں کیوں شامل کیا؟ لکون زیادات الموطا علی الکتب الخمسۃ من الاحادیث المرفوعۃ یسیرۃ جدا، اس لیے کہ موطا امام مالک میں کتب خمسہ سے مراد بخاری، مسلم، ابو داود، سنن نسائی اور ترمذی، ان 5 کے مقابلے میں ان کے علاوہ اضافی احادیث وہ موطا امام مالک میں یسیرتاً جداً بہت کم تھیں، یعنی ایسی روایات جو ان 5 کتابوں میں موجود نہ ہوں اور وہ روایات موطا امام مالک میں ہوں یا کسی اور کتاب میں ہوں، تو ایسی روایات موطا امام مالک میں یسیرتاً جداً انتہائی کم تھیں، بخلاف ابن ماجہ کے کہ ان کی جو اضافی روایات تھیں وہ موطا کی روایات سے اضعاف کئی گنا تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ موطا امام مالک میں زیادات وہ کم ہیں اور سنن ابن ماجہ میں زیادات زیادہ ہیں، فَأَرَادُوا بِضَمِّ کتاب ابن ماجہ إِلَى الْخَمْسَةِ، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ سنن ابن ماجہ کو ان 5 کتابوں کے ساتھ ملایا جائے تاکہ احادیث مرفوعہ کی تعداد کثیر ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب جہاں صحاح ستہ کا تذکرہ ہوا اور وہاں صحاح ستہ کے تذکرے میں سنن ابن ماجہ کو بھی شامل کیا گیا، یہ کتاب حافظ ابو الفضل محمد ابن طاہر مقدسی کی ہے، کہ جب انہوں نے محدثین کی شروط کا تذکرہ کیا کہ کون سے محدث نے کون سی شرائط وہ عائد کی ہیں اور ان شرائط کو سامنے رکھ کر ہی وہ احادیث لیتے ہیں، کہ جب انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی اور اس کتاب میں انہوں نے محدثین کی شرائط کا تذکرہ کیا کہ ان محدثین نے اپنی کتابوں کو ترتیب دیتے وقت کون سی شرائط کو مد نظر رکھا ہے، تو یہاں انہوں نے ابن ماجہ کو بھی ساتھ شامل فرمایا۔ فَإِن قِيلَ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا وَأَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيَّ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنَ ماجہ، اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ ان 6 ائمہ میں سے ہر ایک یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ صنف کتابا علی حدۃ، کہ ان سب نے علیحدہ علیحدہ کتاب تصنیف کی، ولم یتفقوا علی ما اخرج الاول من غیر زیادۃ و نقصان، اور ان 6 کے 6 کا اتفاق نہ ہو سکا اس پر جس کو پہلے امام یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا، من غیر زیادۃ و نقصان،
فہل تجری کلھا مجرا واحدا فی الصحۃ ام تتباین فی المعنی، تو کیا ان سب محدثین نے اپنی کتاب میں جو روایات نقل فرمائی ہیں تو ان سب پر ایک ہی حکم لگے گا یا ان کے اندر معنوی اعتبار سے تباین پایا جائے گا؟ تو اس عبارت میں یہاں حافظ ابو الفضل محمد ابن طاہر ابن علی مقدسی انہوں نے ابن ماجہ کو بھی ساتھ شامل فرمایا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل سے متعلق ایک اور حوالہ وہ الرسالۃ المستطرفہ جو محمد ابن جعفر قطانی ان کا تحریر شدہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی صحاح ستہ میں شمولیت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ وہی التی کملت بہل کتب الستۃ والسنن الاربعۃ بعد الصحیحین، کہ یہ سنن ابن ماجہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے کتب ستہ اور سنن اربع ان کی تکمیل ہو گئی۔ واعتنى باطرافها الحافظ ابن عساکر ثم المزی مع رجالها، کہ پھر اس کو حافظ ابن عساکر اور مزی انہوں نے بھی اہمیت دی اور انہوں نے بھی سنن ابن ماجہ کے اطراف کو ذکر کیا۔ ایک اور بات اس حوالے سے نقل فرمائی، ولم یذکر ابن الصلاح والنووی وفاتہ، کہ ابن صلاح اور امام نووی انہوں نے امام ابن ماجہ ان کی وفات کا تذکرہ نہیں کیا، کما لم یذکرا کتابہ فی الاصول، جیسے انہوں نے ان کی کتاب کو اصول میں شامل نہیں کیا، بل جعلها خمسطن فقط طبعا لمتقدمی اہل العصر، ان دونوں یعنی ابن صلاح اور امام نووی انہوں نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی وفات کا تذکرہ بھی نہیں کیا اور ان کی کتاب کو اصول میں بھی شامل نہیں فرمایا، بلکہ ان دونوں حضرات نے صحاح کی تعداد 5 ہی رکھی ہے کہ ان سے پہلے کے جو محدثین تھے ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان دونوں شخصیات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح میں جگہ نہیں دی۔ وَلَمَّا رَأَى بَعْضُهُمْ كِتَابَهُ كِتَابًا مُفِيدًا قَوِيًّا النَّفْعِ فِي الْفِقْهِ، کہ یہ کتاب تو بہت مفید ہے اور فقہی اعتبار سے بہت نفع بخش ہے۔ وَرَأَى مِن كَثْرَةِ زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُوَطَّأ، اور دوسری چیز کیا انہوں نے دیکھی کہ موطا امام مالک میں اضافی روایات کم ہیں جبکہ سنن ابن ماجہ میں وہ روایات زیادہ تھیں، تو ادرجہ علی ما فیہ فی الاصول وجعلها ستۃ، تو انہوں نے جو اصول کی کتابیں تھیں ان میں سنن ابن ماجہ کو بھی داخل کر دیا، وجعلها ستۃ، اور ان اصول کی کتابوں کو یعنی صحاح کو 6 کے ساتھ مقید کیا۔ تو کون ہے اول من اضافہ، جنہوں نے سنن ابن ماجہ کو بقیہ 5 کتابوں کے ساتھ ملایا؟ تو ان کا نام ہے ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی المقدسی فی اطراف الکتب الستۃ لہ، کہ انہوں نے یہ عبارت اپنی کتاب الاطراف الکتب الستہ اس میں ذکر کی ہے۔ اسی طرح اپنی دوسری کتاب وکذا فی شروط الائمۃ الستہ، اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم اس شخصیت کے مختصر حالات زندگی کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سنن ابن ماجہ کو 5 صحیح کتابوں کے ساتھ شامل کر کے صحاح ستہ کی تکمیل کی۔ وہ کون ہیں؟ ابو الفضل محمد ابن طاہر مقدسی المعروف بابن قیسرانی، جو مقدسی بھی کہلاتے ہیں اور ابن قیسرانی کے نام سے بھی معروف ہیں۔ وفیات الاعیان میں ابن خلکان انہوں نے ان کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا ہے، ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی بن احمد المقدسی الحافظ المعروف بابن القیسرانی، کہ حافظ الحدیث ہیں اور ابن قیسرانی کے نام سے معروف ہیں اور طلب حدیث میں سفر کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ آگے انہوں نے علاقے نقل کیے کہ انہوں نے ان علاقوں میں جا کر علم حاصل کیا۔ وَاسْتَوْطَنَ حَمَزَان وَكَانَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ وَلَهُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٌ وَمَجْمُوعَاتٌ تَدُلُّ عَلَى غَزَارَةِ عِلْمِهِ وَجَوْدَةِ مَعْرِفَتِهِ، کہ ان الفاظ میں ان کے علمی مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ كَثِيرَةً، انہوں نے بہت ساری تصنیفات بھی فرمائیں، ان میں سے ایک کتاب اطراف الکتب الستہ، کہ کتب ستہ کے اطراف، یہاں یہ نام آپ کے سامنے آیا ہے
اطراف الکتب الستہ، 6 کتابوں کے اطراف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث کے شروع سرے کو اتنا بیان کر کے کہ جس سے بقیہ حدیث کی یاد دہانی ہو جائے، اس کی تمام اسانید کو بالاستیعاب بیان کر دیا جائے، یا ان کتابوں کا پتہ دے دیا جائے کہ جن میں یہ حدیث مروی ہے۔ چنانچہ اطراف الکتب الستہ میں صحاح ستہ کی احادیث کو اسی طرح باقاعدہ حوالے کتب جمع کر دیا گیا ہے، تو اس کتاب کو ہم صحاح ستہ کا انڈیکس سمجھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن طاہر نے اسی طرح کا ایک انڈیکس امام ابو حنیفہ کی احادیث کا بھی تیار کیا ہے، جس کا نام اطراف احادیث ابی حنیفہ ہے۔ اطراف کا یہ مطلب شیخ عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں وہ کتب ستہ کون سی ہیں؟ وہی صحیح البخاری و مسلم و ابی داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ۔ اطراف کی ایک اور قسم بھی نقل کی، واطراف الغرائب، جس میں غریب حدیثیں ہیں، تصنیف الدارقطنی و کتاب الانساب فی جزء لطیف۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابن قیسرانی ان کی ولادت کب ہوئی؟ وکانت ولادتہ فی السادس من شوال سنۃ 48 و 400، 448 ہجری میں ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی، اور انہوں نے پہلی دفعہ احادیث مبارکہ کا سماع کب کیا؟ سنۃ 60 و 400، 12 سال کی عمر میں 460 ہجری میں انہوں نے علم حدیث کو حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ ودخل بغداد سنۃ 67 و 400، اور آپ 467 ہجری میں بغداد تشریف لے گئے۔ ثم رجع الى بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی طرف واپس اپنے آبائی علاقے میں لوٹ آئے۔ فاحرم من ثم الى مکہ، پھر انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر حج کے لیے احرام باندھا۔ وتوفى عند قدومه من الحج آخر حجاته، اور حج سے واپسی کے سفر میں آپ کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور ربیع الاول کے مہینے کی 2 راتیں باقی تھیں، اور یہ سن 507 ہجری تھا، اور آپ کی وفات بغداد میں ہوئی۔ آگے ابن خلکان نے ان کے بیٹے ابو زرعہ طاہر ابن محمد ابن طاہر کا تذکرہ کیا ہے، جو بڑے مشہور محدث ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وَسَكَنَ بَعْدَ وَفَاتِ أَبِيهِ بِحَمَضَان، کہ یہ اپنے والد کی وفات کے بعد حمضان میں رہے، اور وَكَانَ يَقْدِمُ بغداد للحج، کہ جب حج کا سفر کیا تو اس وقت یہ بغداد تشریف لائے۔ وَحَدَّثَ بِهَا بِأَكْثَرِ سَمَاعَاتِهِ، اور جو اپنے والد کی روایات تھیں انہوں نے وہاں پہ بیان کی۔ وَسَمِعَ مِنْهُ الْوَزِيرُ ابو المظفر یحییٰ بن حبیرہ وغیرہ، تو اس وقت کے جو وزیر تھے ابو المظفر یحییٰ ابن حبیرہ اور لوگوں نے ان سے روایت لی، اور ان کی پیدائش مقام ری میں ہوئی، اور مقام ری میں 481 ہجری میں ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی وفات حمضان میں ہوئی، اور یہ سن 566 ہجری تھا۔ اب ان کی نسبت جو قیسرانی ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان کی ہے کہ یہ قیسرانی قاف اور سین کے فتح کے ساتھ ہے اور درمیان میں یا ہے، پھر رائے مفتوحہ ہے، قیسرانی را کے اوپر بھی فتح ہے، بعد الالف نون، اور الف کے بعد نون بھی ہے، یعنی قیسران ہے، اور یہ جو نسبت ہے یہ قیسریہ کی طرف ہے۔ وہی بلیدۃ بالشام علی ساحل البحر، کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا ملک شام میں سمندر کے کنارے۔ وہی الان بید الفرنج خذلہم اللہ، تو مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اس وقت یہ شہر فرنگیوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی غیر مسلموں کے قبضہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے۔ تو یہاں موشی کہتے ہیں کہ پھر ان فرنگیوں کے ہاتھ سے اس شہر کو چھڑایا تھا، آزاد کیا تھا ملک الظاہر رکن الدین بیبرس صالحی، انہوں نے اس شہر کو ان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ ابو الفضل محمد ابن طاہر مقدسی المعروف ابن قیسرانی کا مقام پیدائش، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے، یروشلم جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور امام ابن ماجہ
جو قزوین کے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب سنن ابن ماجہ بیت المقدس کے ایک محدث کے ہاتھوں سے صحاح ستہ میں داخل ہوئی۔ یہ علاقہ ہمازان کا ہے جس کو نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں محققین کے بقول ابن قیسرانی نے کافی وقت گزارا اور ان کے بیٹے وہ بھی یہاں کافی عرصہ تک درس حدیث دیتے رہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ صحاح ستہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ صحاح اربع کن کتابوں کو کہا جاتا تھا؟ سنن ابن ماجہ کی صحاح ستہ میں شمولیت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ ابن قیسرانی کا مقام پیدائش کون سا ہے؟ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے صحاح ستہ کی ابتدا، صحاح اربع کا تذکرہ، صحاح ستہ کی تکمیل کا پہلا موقع، سب سے پہلی کتاب میں اس کا تذکرہ، ابن ماجہ کی صحاح میں شمولیت، ابن قیسرانی کے مختصر احوال، ان موضوعات کی تفصیل جانی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔